پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے آج پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا ہے کہ بلدیاتی ترمیمی بل کو جو لوگ کالا قانون کہہ رہے ہیں ان کا منہ کالا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ بلاول بھٹو زرداری نے یہ طعنہ بھی دیا ہے، بالخصوص ایم کیو ایم کو دیا ہے کہ ہم تو پاکستان زندہ باد کہنے والے ہیں اور آپ تو پاکستان مردہ باد کہنے والے اور ہمیں لیکچر دے رہے ہیں۔ دوسری جانب اب سے 2 دن پہلے مراد علی شاہ صاحب نے جو اسمبلی میں تقریر کی تھی اس میں انہوں نے کہا تھا کہ جو سندھ میں اپوزیشن ہے وہ ان پڑھ ہے اور وفاق میں بھی جاہلوں کی حکومت ہے۔ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے اپوزیشن کو اقلیت کا طعنہ بھی دیا تھا کہ تم اقلیت میں ہو اور قانون جو منظور کرنے ہیں وہ ہم نے کرنے ہیں، ہم اکثریت والے ہیں۔ اب یہ محاذرہ خاصی طول پکڑ چکی ہے، کیا پاکستان پیپلز پارٹی نظر ثانی کرے گی بلدیاتی ترمیمی بل پہ، اور کیا جو سندھ میں اپوزیشن ہے وہ اتنا دباؤ ڈال سکتی ہے حکومت پہ کہ پیپلز پارٹی اس پہ سوچے اور اس قانون میں کوئی تبدیلی ہو؟ ان تمام معاملات پہ بات کریں گے۔ اب اپوزیشن کیا کرے گی، ان کی جماعت کیا کرے گی، اور یہ جو لب و لہجہ حکمرانوں کے یعنی سندھ کے حکمرانوں کے لب و لہجہ تبدیل ہوا ہے، سختی آئی ہے، اس کا کیا سبب ہے؟ کیونکہ یہ ایم کیو ایم طویل عرصہ اتحادی بھی رہی ہے پیپلز پارٹی، اور خوب جانتے ہیں پیپلز پارٹی کو، جانتے ہیں کہ ان کا مزاج کیا ہے، ان کا وہ اس طرح کی زبان کس وقت استعمال کرتے ہیں۔ فیصل سبزواری صاحب خوش آمدید، فرمائیے یہ تلخی کیوں بڑھ گئی ہے؟ جی بہت شکریہ۔ میرے خیال میں تلخی اس لیے بڑھ گئی ہے کیونکہ یہ جتنا عوام دشمن اور بلدیاتی حکومتوں کو بے وقت مزید بے اختیار کرنے والا کالا قانون لے کر آئے ہیں، اس پر ہم جو عوام میں گئے ہیں، ہم نے صرف چھوٹے چھوٹے مظاہرے کیے، دیگر سیاسی جماعتوں کے پاس ہم گئے، وہاں جا کر ہم نے اپنی آل پارٹیز کانفرنس کی جس میں کم بیش تمام اہم سیاسی جماعتیں سندھ کی شریک تھیں۔ انہوں نے مشترکہ طور کے اوپر ان کے اس قانون کو مسترد کیا، اس لیے ان کو یہ پریشر فیل ہو رہا ہے۔ یہ پریشر فیل ہو رہا ہے تو یہ اپنی زبان بگاڑ رہے ہیں، یہ دھمکا رہے ہیں، اور ان کی دھمکیوں کو تو خیر ہم کسی خاطر میں نہیں لاتے کہ یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں، لیکن چند باتوں کا میں ضرور جواب دینا چاہوں گا۔ یعنی وزیر اعلیٰ سندھ یہ کہتے ہیں کہ جناب میں میجارٹی میں ہوں اور آپ مائنورٹی میں ہیں۔ ان کو مجھ سے زیادہ علم ہے کہ جس روز یہاں درست مردم شماری ہو گئی اس وقت یہ مائنورٹی میں آ جائیں گے۔ یہ تو ایک جعلی مردم شماری، بلکہ ایک کے بعد ایک جعلی مردم شماری، ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے زمانے سے شروع ہونے والی اور نواز شریف صاحب کے دور تک کی جعلی مردم شماری کی بنیاد پر یہ جعلی اکثریت میں ہیں، اس کی بنیاد پر یہ جعلی حلقہ بندیاں کروا لیتے ہیں، اس کی بنیاد پر یہ وسائل پر جعلی طریقے سے قابض ہو جاتے ہیں، اس کی بنیاد پر یہ ان وسائل پر قابض ہونے کے بعد ڈاکہ۔ فیصل صاحب قطع کلامی معاف، یہ آپ فرما رہے ہیں کہ بھٹو صاحب کے دور سے جو مردم شماری ہوئی وہ جعلی تھی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آبادی کا جو تناسب ہے آپ کے خیال میں یہ غیر سندھی یا جو آباد کار ہیں ان کی اکثریت ہے سندھ میں کہ یہ اکثریت کو اقلیت میں بدلتے ہیں؟ ارشاد صاحب میں دیکھیے پاکستان کے آئین کے تحت قومی مالیاتی کمیشن ہے جس کا نیشنل ڈیویزیبل پول ہے جو 80% سے زیادہ آبادی کی بنیاد پر تقسیم ہوتا ہے۔ میں یہ کہنے سے احتراز کرنا چاہوں گا کہ یہ سندھی یا غیر سندھی کا مسئلہ ہے، یہ مجھے مکمل یقین کے ساتھ علم ہے کہ شہری سندھ آبادی میں زیادہ ہے، اس میں یقیناً سندھی بولنے والی بھی موجود ہیں، اس میں پنجابی بولنے والے، پختون، سرائکی، اور سب سے بڑی تعداد اس میں مہاجروں کی اردو بولنے والے کی ہے۔ میں تو یہ تلخی جو ہے یہ اس لیے بڑی ہے کہ ہم نے ان کو ایکسپوز کرنا شروع کیا۔ اچھا ایکسپوز کیا کر رہے ہیں؟ مثال کے طور کے اوپر یہ مجھے دلیل سے رد کریں، ہم کہہ رہے ہیں 13 برسوں میں آپ نے 13 بسیں نہیں چلائیں، 13 سال سے مراد علی شاہ وزیر خزانہ ہیں اس صوبے کے، پتہ نہیں کتنے سال سے وزیر اعلیٰ ہیں وہ اس صوبے کے، 12,000 ارب روپے 13 سالوں میں خرچے کے نام پر دکھا دیے انہوں نے۔ 13 بسیں چلا دیتے، کہہ دیتے ایم کیو ایم جھوٹ بول رہی ہے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں انہوں نے 13 سالوں میں 13 بوند پانی نہیں دیا 12,000 ارب کے باوجود، کہتے نہیں بھائی ہم نے تو 12,000 ملین گیلن پانی دے دیا ہے، ہم غلط ثابت ہو جاتے۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ منہ کالا ہوگا، بھائی کالے کرتوتوں سے بہتر ہے۔ آپ کے کالے کرتوت کیا ہے؟ آپ کے کالے کرتوت یہ ہیں کہ آپ کہتے ہیں وفاق میں کہ میں لبرل پارٹی ہوں، یہاں آپ سندھ پیپلز پارٹی ہیں، آپ یہ کہتے ہیں کہ جناب پبلک اکاؤنٹس کمیٹی وفاق میں اپوزیشن کے پاس ہونی چاہیے، ہے بھی،
صوبہ سندھ میں آپ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نہیں دیتے. ملازمت آئین کہتا ہے مقامی ضلع کے لوگوں کا حق ہے. یہ واحد وزیر اعلیٰ ہیں جو اپنے صوبے میں اپنی شہری آبادی کو محروم کرنے کے لیے جعلی ڈومیسائل بنا کے نوکریاں بیچتی ہے یہ حکومت اور تعصب کرتی ہے. میں ان کو ایکسپوز کرتا ہوں تو یہ مجھے تھریٹ کرتے ہیں, کہتے پاکستان مرد آباد کہنے والے. بھائی پاکستان مرد آباد تو جس آدمی نے کہا, ایم کیو ایم پاکستان نے تو اس سے اپنے آپ کو لا تعلق کر کے ایک نیا رخ سیاست کا شروع کیا. یہ اتنے بڑے پاکستان کے چیمپئن ہیں نا. ابھی سندھ کلچر ڈے کے اوپر ان کی ناک کے نیچے کراچی سے لے کر پورے صوبے میں پاکستان مرد آباد کے نعرے لگے ہیں. ایک ایف آئی آر کاٹی مراد علی شاہ صاحب نے, ایک نوٹس لیا بلاول صاحب نے, پاکستان کا پرچم جلایا گیا سن میں. فیصل صاحب, یہ تو آپ کا بھی فرض بنتا تھا, اپوزیشن کا بھی فرض بنتا تھا کہ آپ لوگ ایف آئی آر کٹواتے پاکستان مرد آباد کہنے والوں. کوئی درخواست دی آپ نے؟ آپ کی طرف سے کوئی درخواست آئی؟ جی میں عرض کروں, میں تو یہاں درخواستیں کس چیز کی دوں؟ اچھا صاحب مجھے آپ یہ بتا دیجئے, میرا حق, اچھا چلے آپ مجھے مورد الزام ٹھہرا لیجئے کہ میں نے وزیر اعلیٰ سندھ جہاں سے منتخب ہیں اس ضلع میں پاکستان کا پرچم جلانے پر میں نے درخواست نہیں دی, میں 200 میل دور بیٹھا ہوا ہوں, آپ کہہ لیجئے. لیکن جس کا حلقہ انتخاب ہے, جو اس صوبے کا چیف ایگزیکٹو ہے, جو پاکستان کے چیمپئن بن رہے ہیں, جن کی پولیس تابع ہے, جو اس صوبے کے وزیر داخلہ بھی ہیں, ان کا نہیں تھا ذمہ داری ہے؟ حق چھوڑ دیجئے, ذمہ داری کس کی ہے؟ پہلی بات. دوسری بات جناب یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ ہم, فیصل صاحب یہ کسی شخص کا انفرادی فعل ہے یا آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت سرپرستی کر رہی ہے, ایسے لوگوں کی پشت پناہی کر رہی ہے سندھ حکومت؟ دیکھیے جی, میں تو حقائق اور واقعات کی بنیاد پر اس بات پر قائل ہوں, آج سے نہیں بہت برسوں سے, کہ پاکستان پیپلز پارٹی صوبہ سندھ میں سندھ پیپلز پارٹی ہے. وہ ایک سندھی قوم پرست جماعت کی حیثیت سے کام کرتے ہیں, ان کو پورا حق ہے. لیکن پھر اسی طور باہر نکل کر آئے نا, وہ کیوں ایسا میں کہتا ہوں, انہوں نے 3.5 لاکھ سے زیادہ نوکریاں دی ہیں پچھلے 12-13 سال میں. آپ کسی اپنے انویسٹیگیٹو رپورٹر کو لگا دیجئے کہ اس میں شہری سندھ کو کتنی نوکریاں دی ہیں. سندھ پبلک سروس کمیشن ہے, صوبہ سندھ میں 50% نہیں تو 40% آبادی غیر سندھی بولنے والوں کی ہے. 16 میں سے 15 ممبر جو ہیں ایسے ہیں کہ جو ہمارے سندھی بولنے والے بھائی ہیں. اچھا وہ میرٹ پر فیصلے کر رہے ہوتے, میں کہتا کوئی بات نہیں, کر لیجئے. فیصل صاحب سوال یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ بھٹو صاحب کے دور سے مردم شماری جعلی ہو رہی ہے. اس وقت سے لے کے اب تک کوٹا سسٹم پہ ایم کیو ایم کی بنیاد جو رکھی گئی تھی, یہی بنیادی وجہ تھی کہ شہری اور دیہی سندھ کے جو لوگ ہیں ان میں تفریق ہو رہی ہے. اتنا لمبا عرصہ ایم کیو ایم کو سیاست پہ ہو گیا, آپ حکومتوں میں رہے, آپ مشرف صاحب کے ساتھ رہے, آپ کراچی کے کرتا دھرتا رہے, اس کے باوجود آپ یہ نظام نہیں بدل سکے. آپ نہیں سمجھتے کہ یہ آپ کی سیاسی ناکامی ہے؟ جناب دیکھیں, میری کامیابی ناکامی کا تاریخ ایک دفعہ پھر طے کر لے گی. جو آئین پاکستان ہے نا, وہ 2/3 اکثریت کے بغیر تبدیل نہیں ہو سکتا, اور اس میں وفاق نے اپنا کوٹا لکھ دیا تھا, اور جس پہ میں بھی بار بار یہ کہتا رہا کہ چلو ٹھیک ہے, اگر 6.75% بھی شہری سندھ کو مل رہا ہے تو ٹھیک ہے. لیکن کیا پاکستان کی کسی لبرل آواز نے میری اس آواز میں آواز ملائی کہ یہاں پر جو شہری اور دیہی کا کوٹا بنایا گیا ہے اس کو ختم کی جائے؟ کسی نے نہیں کہا, نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ میرے پاس جتنی اسمبلی میں اکثریت رہی, جتنے تعداد رہی ہے, وہ یہ آئین اور قانون تبدیل نہیں کروا سکتے تھے. مشرف صاحب کے دور میں ہم اپنا وزن ڈال سکتے تھے, بالکل ڈال سکتے تھے, یہ ایک تاریخی بحث ہے. ہیونگ سیڈ دیٹ, کیا یہ حکومت کو کہ جن کے پاس یہ ذمہ داری ہے اس کوٹے پر عمل کرنے کی کہ جو شہری سندھ کے جعلی ڈومیسائل بنوا رہے ہیں ان کو کوئی کال آؤٹ کرے گا یا نہیں کہے گا؟ اور اہم بات یہ ہے کہ جو ابھی بلاول صاحب کر رہے ہیں, دیکھیں یہ ڈیفلیکٹ کر رہے ہیں. آج کی ان کی جو پریس کانفرنس ہے نا, اور جو وزیر اعلیٰ کی نے جو کچھ کہا ہے, یہ ڈیفلیکٹ کر رہے ہیں, یہ ایشو سے بھاگ رہے ہیں. ایشو کیا ہے؟ ہم انہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کا ایک آئین ہے جس کی آپ بڑی مالا جپتے ہیں اسلام آباد میں بیٹھ کے. اس کا آرٹیکل 7 یہ کہتا ہے کہ ریاست اس وقت مکمل ہوگی کہ جب وفاقی حکومت ہوگی, صوبائی حکومت ہوگی, مقامی حکومت ہوگی. مقامی حکومت کیسی ہوگی؟ یہ آئین نے آرٹیکل 140A میں اس کی تعریف کی ہے, جس کے یہ 18ویں ترمیم کے چیمپئن بنتے ہیں. اس میں لکھا ہے کہ صوبائی حکومتیں مقامی حکومتوں کے انتخابات کروا کے انہیں مالی, انتظامی, سیاسی اختیار دیں گی. یہ آئین ہے, یہ بہت بڑے آئین کے چیمپئن ہیں نا. اب آپ دیکھ لیجئے کہ 2013 کا نظام کیا ہے. منتخب میئر کے پاس ٹیکس لگانے کا کوئی اختیار نہیں, جتنے پیسے آ رہے ہیں ان کے زیر دست رہ کر آئیں. پراپرٹی ٹیکس لوکل ٹیکس ہے, یہ 2017 سے جھوٹ بول رہے ہیں کہ ہم مقامی حکومتوں کے دیں گے, نہیں دے رہے.
ایگریکلچر انکم ٹیکس کے نام کے اوپر انہوں نے ایک نام نہاد ٹیکس جمع کرتے ہیں کراچی والے, اس سے زیادہ ٹریفک لائسنس کا ٹریفک کا چلان دے دیتے ہیں جتنا یہ ان کا ایگریکلچر انکم ٹیکس ہے. کراچی کے منتخب میئر کے پاس پانی کا اختیار نہیں, وسائل نہیں, سیوریج کا اختیار وسائل نہیں, بلڈنگ کنٹرول نہیں, ماس ٹرانزٹ نہیں, ماسٹر پلان نہیں, ڈیولپمنٹ اتھارٹیز نہیں, کچھ بھی نہیں چھوڑا. یہ ہے ایشو سے نہیں بھاگنے دیں گے ہم ان کو. اگر یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ عصبیت کارڈ کھیل کے, اگر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایم کیو ایم کو پرووک کر کے اس ایشو سے بھاگیں گے, ہم ان کو بھاگنے نہیں دیں گے. ہم بتائیں گے کہ آپ آئین سے انحراف کر رہے ہیں, آپ جو اپنی جعلی اکثریت کے بنیاد کے اوپر جو قانون بنا رہے ہیں وہ اس صوبے کو مزید تباہ کرے گا. صرف کراچی نہیں, جیکب آباد کے نوجوان کے ساتھ یہ زیادتی کر رہے ہیں کہ وہ کئی سو میل اٹھ کر جیکب آباد سے کراچی آئے اپنے چھوٹے چھوٹے مسئلے کے لیے. وجہ یہ ہے کہ وزیروں کے نام پر انہوں نے جو دکانداریاں چلائی ہوئی ہیں, جن سے ان کے خرچے چل رہے ہیں, اس کے لیے ان کو ایک اوور سینٹرلائز سسٹم چاہیے. اسلام آباد کے لیے کہتے تھے کہ اسلام آباد کے کلچز سے نکلے پاور.